with the name of Allah Almighty. گلستان آف سعدی. سعدی ایک رائٹر ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کہانیاں لکھتے ہیں. ان کی چھوٹی کہانیوں کو پیرابل کہتے ہیں. پہلی کہانی، ایک مرتبہ ایک بوٹ میں ایک کنگ اور کچھ مسافر سفر کر رہے تھے. اس بوٹ میں ایک سلیو بھی تھا، غلام بھی تھا ادنے درجے کا، اور بوٹ بھنور میں پھنس گئے. دریا میں شاید سفر کر رہے تھے تو کسی جگہ پر بوٹ پھنس گئی. تو سلیو اونچی اونچی رونے لگ گیا، دھاڑے مارنے لگ گیا، شور مچانے لگ گیا. کنگ ڈسٹرب ہو گیا تو سارجنٹ نے اس سلیو کو پکڑ کر پانی میں پھینک دیا. جب پانی میں پھینکا کافی دیر وہ وہاں پر گوتے کھاتا رہا، اور پھر سارجنٹ نے سلیو کو اٹھا کر دوبارہ بوٹ میں بٹھا دیا. سارجنٹ پولیس مین، پولیس والا. اب یہ شخص سلیو جب آ کر بوٹ میں بیٹھا گوتے کھانے کے بعد تو یہ خاموشی سے بیٹھ گیا. تو کنگ نے پوچھا پولیس مین سے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پہلے شور کر رہا تھا اب شور نہیں کر رہا. تو اسے بتایا سارجنٹ نے کہ جناب پہلے اسے نقصان کا یا موت کا یا ڈوبنے کا تجربہ نہیں تھا. جب اس تجربے سے گزرا ہے تو یہ دلیر ہو گیا ہے اور خاموشی سے راضی برضا ہو گیا ہے قسمت پر. کلیئر؟ اسی طرح جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نقصانات کرتے ہیں زندگی میں کئی، تو پھر نقصان کو برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، شور نہیں مچاتے. جبکہ چھوٹے بچے کا کھلونا کھو جائے تو وہ شور مچاتا ہے. اوکے، دوسری اگزامپل دیکھیں. ایک اور پیرابل ہے، کہانی ہے. وہ کہہ رہا ہے نوشیروان ایک کنگ تھا. ایک دن جنگل میں اس کے لیے ہرن کو روسٹ کیا جا رہا تھا تو نمک کم ہو گیا. تو ساتھ والی بستی سے لوگ گئے بھاگ کر نمک لے آئے. تو نوشیروان نے پوچھا کیا آپ نے اس نمک کے پیسے ادا کیے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جناب یہ معمولی سی چیز ہے، پیسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا نہیں، پیسے ادا کرو. جب بھی کرپشن سٹارٹ ہوئی، چور بازاری لوٹنا سٹارٹ ہوا، وہ چھوٹی اور ادنی چیز سے شروع ہوا. اگر کنگ یہ کہے کسی بستی سے جا کر انڈے لے لیا کرو تو لوگ ان کی مرغیوں کو سیخوں پر چڑھا لیں گے. تو اسی لیے کنگ نے کہا جسٹس ہونا چاہیے. تو اس سے ہمیں کیا مارل ملا کہ انسان کو یا لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیز کے پیسے ادا کریں تاکہ کسی قسم کی لوٹ مار کی بنیاد نہ قائم ہو نہ پڑے. تیسری پیرابل، رائٹر سعدی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کنگ بہت بیمار ہو گیا اور حکیموں نے مشورہ دیا کہ جناب اگر وہ جگر، بائل کہتے ہیں، پتا بائل کہتے ہیں، بائل، ایک نوجوان اس رنگ کے، اس بالوں والے، ایسی آنکھوں والے ایک جوان آدمی کا اگر بائل آپ کو مل جائے تو آپ پھر دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں، ریسٹور ہو سکتے ہیں، آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں. اس رنگ و روپ کا آدمی تلاش کیا گیا اور آخر ایک آدمی مل گیا. اس کے والدین سے پوچھا گیا بھئی آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیں تو ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے، اس نوجوان کو، اور اس کا بائل بادشاہ کو دینا ہے ہم نے. تو والدین کو جب پیسوں کی آفر کی گئی تو والدین نے ایکسیپٹ کر لی. قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے فتویٰ جاری کر دیا بھئی ایک کنگ کی صحت کے لیے عوام میں سے ایک آدمی کا ذبح کرنا جائز ہے. تو یہ سارے معاملات ہو گئے. جب اس لڑکے کو ذبح کرنے کا ٹائم آیا تو اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا. تو کنگ نے پوچھا تو اوپر کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے انصاف کو پکار رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا محسن اس کے والدین ہوتے ہیں. جب والدین ہی پیسے لے لیے میرے تو میں ان سے تو کہہ ہی نہیں سکتا. پھر انسان کے ساتھ ناانصافی ہو تو کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، جج کے پاس جائے گا. جج نے تو پہلے ہی میرے خلاف فتویٰ دے دیا ہے. اور پھر اگر کوئی بچتا ہے تو وہ کنگ ہے، تو کنگ تو الٹا میرا بائل، میرا پتا نکالنے کے لیے تیار ہے. تو میں اپنی فریاد خدا تک پہنچا رہا ہوں، خدا ہی مہربانی کرے.
تو بادشاہ کو ترس آ گیا، بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دے، اسے گلے لگایا اور روانہ کر دیا، اور پھر سنا ہے کہ بادشاہ بھی پھر صحت یاب ہو گیا تھا۔ اوکے، یعنی کہ کسی دوسرے کی جان لینا اپنے فائدے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ لیتے ہیں جان کسی کی؟ یہ جڑے ککڑ کھا جاندے ہو، نہیں جان تو لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ بکرے ذبح کر کے یہ کیسی موجیں اڑاتے ہو، جان لیتے ہو کہ نہیں؟ لیتے ہیں نا۔ تو شیخ سعدی کہہ رہے ہیں نہ لو۔ کویسچن نمبر 1، only 4 questions are over there. For notes you can contact me 033346555305. only 4 questions اور انہی میں سے ہی کویشچن آئے گا، چاہے کوئی بھی پنجاب کا بورڈ ہے۔ اوور۔ کویشچن نمبر 1، what was the remedy suggested by the physicians for the disease of the king؟ بادشاہ کی بیماری کے علاج کے لیے فزیشنز ڈاکٹرز نے کیا سجیسٹ کیا تھا؟ ریمیڈی کا مطلب علاج۔ 2010 اور 13 میں یہ کویشچن آیا، بیٹا دیکھ رہے ہو نا؟ آنسر، they suggested that the king could be cured۔ انہوں نے مشورہ دیا، کنہوں نے؟ ہاں ڈاکٹرز نے۔ کیا جی انہوں نے ہدایت کی؟ کنگ could be cured، کنگ کا علاج ہو سکتا ہے by the bile of a butchered boy، ایک چیرے پھاڑے لڑکے کے بائل سے کنگ کا کیور علاج ہو سکتا ہے۔ بچرڈ کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کر دینا، ایک نوجوان لڑکے کو چیر پھاڑ کر کے اس کے بائل سے کنگ کا علاج ہو سکتا ہے۔ کویسچن 2، why did قاضی issue a decree to shed the blood of a boy؟ قاضی نے کیوں حکم صادر کر دیا شیڈ کہ بہایا جا سکتا ہے، the blood of a boy، ایک لڑکے کا خون۔ 2008۔ which decree did the قاضی issue؟ کون سی ڈکری، حکم نامہ، ڈکری حکم نامہ، قاضی کا مطلب جج نے ایشو کیا تھا about the health of the king، بادشاہ کی صحت کے لیے قاضی کا کیا حکم تھا؟ 2010۔ what did the قاضی do؟ قاضی نے کیا کیا؟ 2014۔ آنسر، he issued his decree، اس نے اپنا حکم جاری کیا that the boy should be butchered، کہ لڑکے کو چیر پھاڑ کر دیا جائے for the health of the king، بادشاہ سلامت کی صحت کے لیے۔ ایک ناول ہے، اس کا نام ہے ہارٹ آف ڈارکنیس، کانریڈ کا لکھا ہوا۔ جب وہاں پر کنگ بیمار ہوتا ہے تو اس کی کٹیا کے سامنے 24 نوجوانوں کے سر کو ایک بانس کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے اور ان کا چہرہ کنگ کی کٹیا کی طرف، اس کے گھر کی طرف کر دیا جاتا ہے، اور یہ ٹونا کیا جاتا ہے اس سے بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بلی چڑھاتے تھے انسانوں کی، کس کے لیے؟ فصلوں کے لیے، بھی فصل میں زرخیزی آئے گی۔ چھوٹے بچوں کا خون فصل کے اندر دیا جاتا تھا، کیوں؟ وہ کہتے دیوتا کہتے ہیں ایسا کرے۔ نوجوان آدمی کی قربانی دی جاتی فصل کے لیے، یہاں پر زرخیزی کی دیوی جو ہے اس آدمی کو زمین کے اندر اپنے پاس گھسیٹ کر لے جائے گی۔ ایپٹو کلیپٹو مووی دیکھی ہے؟ دیکھیں مووی، ٹھیک ہے، اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھنی، ڈر جائیں گے آپ۔ ایسی مووی ہے آپ کہیں گے بھائی ایسے معاملات ہوا کرتے تھے پہلے، ٹھیک۔ Why did the boy look to the sky and smile؟ لڑکے نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا اور کیوں؟ بولو، ہاں مسکرایا۔ 2011-13 What should be the role of قاضی؟ قاضی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ 10, 11, 13, 14 میں یہ سوال آیا۔
اس سے کوئی تعلق نہیں کس پنجاب کے بورڈ میں آیا، جس مرضی بورڈ میں آیا ہو امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ لاہور بورڈ ہے۔ آنسر: in disheartened from king, قاضی اینڈ پیرنٹس، ڈسہارٹن ڈسہارڈ ہو کر، مایوس ہو کر، دکھی ہو کر، کس سے؟ کنگ سے، قاضی سے اور والدین سے۔ ہی کون ہے؟ ہاں، نوجوان نے لک ٹو گاڈ، اس نے دیوتا کی طرف دیکھا یا خدا کی طرف دیکھا، ان ہیلپلیس کنڈیشن، بے بسی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں، اینڈ سمائلڈ، اور مسکرایا۔ ایون قاضی از انجسٹ اینڈ ڈس آنیسٹ، یہاں تک کہ قاضی بھی انجسٹ ہے اور ڈس آنیسٹ ہے۔ انجسٹ، وہ منصف نہیں ہے۔ دل فکر دوا سے بچ گیا ہے، اب درد رگوں میں رچ گیا ہے۔ منصف کا حساب خیر چھوڑو، قاتل کو تو قتل پچ گیا ہے۔ منصف کا حساب خیر چھوڑو، قاتل کو تو قتل پچ گیا ہے۔ رائج ہے زباں مصلحت کی، اب شہر سے جھوٹ سچ گیا ہے۔ وہ عجیب سخت جاں تھا محسن، جو زہر پی کے بچ گیا ہے۔ منصف کا حساب خیر چھوڑو، قاتل کو تو قتل پچ گیا ہے۔ ایون قاضی از انجسٹ، یہاں تک کہ قاضی بھی منصف نہیں ہے، انصاف والا نہیں ہے۔ اینڈ ڈس آنیسٹ، اور وہ ایماندار نہیں ہے، بے ایمان ہے۔ دا رول آف قاضی مسٹ بی جسٹ اینڈ آنیسٹ، قاضی جج کا کردار وہ کیسا ہونا چاہیے؟ انصاف والا اور آنیسٹ ہونا چاہیے۔ ایک جج تھا، اس کی اگزامپل ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ اس کے سامنے قتل کا کیس آیا تو وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد شام کو پہنچ گیا پنڈ میں، اور وہ اس پنڈ میں جا کر جو قاتل تھا اس کے باپ کے پاس جا مہمان ہوا اور وہاں پر بیٹھ کر باتیں کی، اور اس نے بتایا کہ جی ہمارے بیٹے سے غلطی ہو گئی اور وہ قتل کر بیٹھا ہیں۔ جب قتل کر بیٹھا ہے تو اس نے وہاں پر کھانا وانا کھایا، اور کھانا وانا کھانے کے بعد اس نے وہاں سے کہا کہ میں سفر پر ہوں تو مجھے کھانا تھوڑا سا اور بھی دے دو، تو انہوں نے کھانا ایک پونے میں باندھ کے دے دیا۔ تو جج صاحب آ گیا، صبح جج نے کہا کہ تمام تر ایویڈنس جو کہ قاتل کے حق میں تھے، اس کے باوجود جج نے کہا بھائی سینٹینس آف ڈیتھ، کہ اس شخص کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو اس نے کہا جی انصاف کریں، آپ کیسا انصاف کر رہے ہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں آپ اس قاتل کے خلاف۔ اس نے پیچھے سے وہ روٹی اور وہ کپڑا پونا نکالا، اس نے کہا بابا اس کو جانتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہیں پر ساری بات ختم ہو گئی۔ یہ جج کا معیار یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، انصاف یہ ہوتے تھے۔ عورت بھاگتی ہوئی آئی بادشاہ کے بعد، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے۔ وہاں کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کے نوجوان بیٹے نے میرے ریوڑ کے ایک خوبصورت بکرے کو مار ڈالا ہے، تیر مار کے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو 2 بکرے دے دیا جائے، انصاف ہو جائے، 2 بکرے دے دیے جائیں اس کو۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، آپ نے انصاف نہیں کیا، میرا بکرا میری بکریوں کا دولہا تھا، تو آپ کو اپنا دولہا دینا پڑے گا، اپنا بیٹے کو دینا پڑے گا۔ اس کو بولا، بادشاہ نے اس انصاف کو ایکسیپٹ کیا اور اس نے اپنے بیٹے کی موت کا حکم جاری کر دیا۔ یہ انصاف تھا۔ یہ بھی ایک سمجھو کہ جان جان ہے، جان بکرے کی ہے یا جان امی جان کی ہے، ٹھیک ہے، جان جان ہے، ایویں نہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی خیال کرو۔ اچھا، جب دال روٹی ساگ موجود ہے، لازمی گند والی مرغیاں کھانی ہیں جو اٹھ بھی نہیں سکتی،
چھچڑے والی مرغیاں، اور گدھے کا گوشت ہے، پتہ نہیں بکرے کا گوشت ہے. جینے تو گدھوں کو بھی بکروں کو بھی، خیر ہے، سبزی کھاؤ خوش رہو. اچھا جی، میں بات کر رہا تھا انصاف کی. آج تو جج بیٹھا رہتا ہے اور ویٹ کرتا ہے کہ وکیل آ کر سامنے ایویڈنس دے گا تو میں کہوں گا ہاں یہ قاتل ہے، حالانکہ جج کو پتہ ہوتا ہے آتے ہی کہ کون ملزم ہے کون نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ فیصلہ کس پر کرتا ہے؟ ایویڈنس کی بنیاد پر. جولی LLB مووی دیکھی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کوئی اچھی مووی دیکھیں، جولی LLB مووی دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں چیزیں. تو قاضی کو انصاف والا اور ایماندار ہونا چاہیے. کوشچن نمبر 4. What was the advice given by Nowshirwan? نوشروان کہیں، نوشروان ٹو ہز پیپل. یہ فارس کا کنگ تھا، ایران کا کنگ تھا، یوں کہہ دیجیے. نوشروان نے اپنے لوگوں کو کیا ایڈوائس کی؟ ایڈوائس کا مطلب نصیحت. 2011. Why did the king force to pay for such a trivial thing like salt? کنگ نے کیوں مجبور کیا کہ پے کیا جائے، پیسے دیے جائیں اتنی ٹریویل چھوٹی سی تھنگ چیز کے لیے جیسا کہ سالٹ، نمک؟ کنگ نے کیوں زور دیا کہ نمک جیسی معمولی چیز کی بھی پیمنٹ کی جائے؟ آنسر دیکھیں. نوشروان advised his people to be kind. نوشروان نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ مہربان ہو جاؤ، جسٹ انصاف والے ہو جاؤ، اینڈ honest اور ایماندار ہو جاؤ. بائی پیئنگ دا پرائس آف سالٹ، نمک کی پیسے دیتے ہوئے. ہی اسٹرنگڈ این ایگزامپل آف جسٹس، اس نے تان دی، بنا دی، اسٹرنگڈ بنا دی، کیا؟ ایگزامپل آف جسٹس، انصاف کی ایک مثال قائم کر دی. اسٹرنگڈ کا مطلب تان دینا، بنا دینا. اس نے انصاف کی ایک مثال قائم کر دی. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here.